مرتے وقت انسان کے دل و دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال و دولت، بینک بیلنس، گاڑیاں، عزیز و اقارب، دوست رشتہ دار۔ مرنے والا انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر سنو، مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، ان کو سامنے بٹھا کر چیخنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں، ان کے ارمان میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ رو بھی نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، میرے محلے میں ایک شخص زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، حضرت ہمارا ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیے انہیں کلمہ پڑھنے کے لیے تلقین کرے، قرآن پڑھنے کی تلقین کرے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں اس مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، آس پاس میں اس کے دوست رشتہ دار عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے، اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اس مرنے والے کی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھی، شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی تو وہ رو رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہے؟ اللہ اکبر! اس کو نہ کمایا گیا مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ گاڑی یاد آئی، نہ بنگلہ، نہ بینک بیلنس، نہ اس کے دوست رشتہ دار، یہاں تک کہ نہ تو اسے ماں یاد آئی، نہ تو اسے باپ یاد آیا، نہ بہن، نہ بھائی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بچے کہاں ہے؟ تو اس شخص کے بچے دوڑ کر آئے اور کہنے لگے، جی ابا حضور، اور اس کے ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر وہ مرنے والا کہتا ہے، میری بیوی کہاں ہے؟ تو بیوی دوڑ کر آئی اور اس کے بازو میں بیٹھ گئی۔ اب وہ کہتا ہے، تمہیں دیکھ کے میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں رو رہی ہے، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے، جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، بلکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد میرے ان پیاسے پیارے بچوں کا کیا بنے گا، میرے ان پیاسے بچوں کو کوئی پانی دے گا یا نہیں، میرے بھوکے بچوں کو کوئی کھانا دے گا بھی یا نہیں، میرے مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب میں سے، دوستوں میں سے، بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے میری طرح کوئی ان کا خیال رکھے گا یا نہیں رکھے گا، ان یتیم بچوں کا کیا بنے گا۔ ان کی آنکھیں رو رہی ہے، چھم چھم برس رہی ہے۔ تو وہ شخص بیوی کو نصیحت کرنے لگا، میں تو دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پر ایک احسان کیجیے گا، خدا را میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دینا، ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، ان کے منہ سے نکلا قرآن میری قبر کو نور سے بھر دے گا، میری قبر کو روشن کر دے گا، میرے بچوں کے منہ سے نکلی گئی یاسین والقرآن الحکیم مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دے گی، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گی۔ خدا را میرے بچوں کو قرآن مجید ضرور پڑھانا، ان کو دین کی تعلیم ضرور دینا۔ میں ہاتھ جوڑ کے تمام بھائیوں کے آگے گزارش کرتا ہوں، آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھائے، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دے۔ دوستو، کیا تم نے وہ واقعہ نہیں سنا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبرستان سے گزر ہوا، آپ نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، مردہ عذاب میں مبتلا تھا، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن چکی تھی، مردہ عذاب میں مبتلا تھا، چیخو پکار کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، کام کرنے کے بعد جب واپسی اختیار کی، جب اسی راستے سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا وہی شخص جہنم میں جلنے والا شخص جس کی قبر میں دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، اب وہ شخص، اس کی قبر جنت کے ایک باغوں میں سے باغ بن گئی۔ دونوں ہاتھ اٹھائے حضرت موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے اللہ، تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، یہی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بنی ہوئی تھی، تھوڑی دیر کے بعد یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کیسے بن گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، مرنے سے پہلے پہلے اپنی بیوی کو حاملہ کر چھوڑ کر مرا تھا، بیوی کا بچہ پیدا ہوا، بچہ جب بڑا ہوا تو اس نے بچے کو مسجد میں بھیجا، مدرسے میں بھیجا، جب اس کے بچے کو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی، اللہ اکبر، آج اس بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے جب اس نے بسم اللہ پڑھی تو اے موسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ بچہ میرا نام لے اور میں اپنا نام لینے والے بچے کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ اسی لیے کہتا ہوں پیارے دوستو، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری قبر روشن ہو، عذاب تمہارے قریب بالکل نہ آئے، تو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دینا،
تو پہلے دوستو ہم بات کر رہے تھے حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعے کے بارے میں. تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ شخص توبہ کرتا کرتا یہ کہتا کہ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، انہیں اچھا انسان بنانا، ایک دم اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، ایک دم سے اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اس کا بدن کانپنے لگا، موت کا فرشتہ روح نکالنے کے لیے آ گیا. مولانا رومی فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کا منہ کھل جاتا ہے. جب انسان کی روح نکلتی ہے تو انسان کا منہ کھلا رہ جاتا ہے. انسان کی روح نکلتی ہوئی اوپر جب جاتی ہے، جب دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے تو وہ یہ لمحہ ہوتا ہے، وہ یہ وقت ہوتا ہے جب انسان زندگی میں پہلی بار دنیا میں ہی فرشتے اور شیطان کو دیکھتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب روح دل اور پھیپھڑوں تک پہنچتی ہے. یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب انسان شیطانوں اور فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ایک طرف شیطان اس کے کان میں مشورے دیتا ہے، دوسری طرف اس کی زبان اس کے عمل کے مطابق الفاظ نکالنے لگتی ہے. اگر انسان نیک ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، اگر اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تو پھر اس کا دماغ اس کی زبان کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، اللہ اکبر، قرآن پڑھنے کی تلقین کرتا ہے، درود پڑھنے کی تلقین کرتا ہے. یہ تب ہوتا ہے دوستو اگر انسان نیک ہو. اگر انسان نیک نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو دماغ ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے. جب انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے پھر کوشش یہ کرتا ہے کلمہ پڑھنے کی، لیکن وہ پڑھ نہیں پاتا. محترم دوستو، آج ہماری آنکھیں کھلی ہے، آج ہماری سانسیں چل رہی ہے، آج ہم زندہ ہیں. کاش میری یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے. یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے نعمتیں ہیں. آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے، آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو. مرنے سے پہلے قبر کی روشنی کے لیے کچھ اکٹھا کر لو. جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے کچھ جمع کر لو، کچھ اکٹھا کر لو. معلوم نہیں پھر فرصت ملے یا نہ ملے، معلوم نہیں پھر زندگی ملے یا نہ ملے. امید کرتے ہیں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی.